آج ہم آپ کو ایسا دل چیر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں کہ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایسا کون سا غضبناک گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تدفین کے وقت قبر پر عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، یہ واقعہ ہم اسی لڑکی کے شوہر کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میرا نام احسن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں میرے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میری پھپھو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں پڑھائی سے جیسے ہی فارغ ہوا تو میری پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے جیسے ہی حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے ایک لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں سے ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کم عمری میں ہی بہت زیادہ سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں۔ صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلا پال رہی تھی۔ وہ خود بہت زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات بہت زیادہ اثر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سنا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی شادی کی حامی بھر لی۔ پھپھو نے پہلے ہی فرصت میں اس کے خاندان سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا۔ جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ بعد میں بھی اپنے بہن کی شادی ہونے تک، بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو میں ضرور کیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت بھی تھی، حسین و جمیل تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے قریب ہو گیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں جیسی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا گئے تھے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسی میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں یاد دلایا کرتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ ان دنوں میں بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ عطا فرمایا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ چکی تھی۔ میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعا رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا۔
جب غسل وغیرہ دے کر اس کو ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا سما ہو۔ یوں ہی میری بیوی کو دفن کر دیا گیا۔ تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسے میں طوفانی ہوائیں بھی چلنے لگیں۔ سب حیران و پریشان تھے کہ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جھگڑ چلتے رہے۔ میرا بچہ ہر وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا، اس لیے میں بھی اپنے بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا تھا، اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی تھی۔ باہر تو پانی، بارش اور ہوائیں تھم چکی تھیں، آسمان صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرح خواب میں رونا مجھے بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک اور نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کے حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سے مضبوط مرد بھی اندر سے ہل چکا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس سے دھواں نکل رہا تھا، اس قبر سے آگ نکل رہی تھی۔ وہاں اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ میرا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر کو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو دیکھ کر بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا تھا۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے، کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا اور اپنی بیوی کو بھول نہیں پایا تھا۔ میری پھپھو بڑے ہی تحمل سے میری ناراضگی دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو وہ سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کی بینائی بھی کم ہو چکی تھی اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے سے تمام تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں جیسے ہی کام سے شام کو واپس آیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے میرے نکاح کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر دی تھیں۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ میں خاموشی سے نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھپھو نے میرا نکاح میری مرحوم بیوی کی بہن سے کروا دیا تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی سے بولا، کیا تمہیں اپنی بہن کی موت کا افسوس نہیں ہے؟ وہ اس کی جگہ لے کر کتنی خوش ہے اور کیسے مطمئن نظر آتی ہے۔ اس کی بہن جو موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسے ہونے والی تھی، کیونکہ اس کی قبر میں آیا عذاب مجھے یاد آ رہا تھا اور وہ اس عذاب کو کس طرح جھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں بغیر سوچے سمجھے اس کی بہن کے سامنے بول دیا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر پگھل گیا اور روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے تعقب کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا اس کی بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا۔
مگر وہ میری سنتی نہیں تھی۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا، یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی۔ اس نے مجھے اپنی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی، حافظ قرآن تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے جو بھی کچھ آیت پڑھی اس بچے کو پڑھ کر اس پر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ وہ نیک لڑکی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذات اور قرآن پاک کی آیت لکھ کر دیتی تھی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم بھی نہیں تھی۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس لڑکے کی خواہش پوری ہو گئی۔ ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر روز آئے دن ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذات بنواتے تھے، ڈھیروں پیسے پکڑا کر چلے جاتے تھے۔ ایک روز میں نے جب چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذات بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن قرآن پاک کی آیات کو الٹ کر لکھ دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہو چکی تھی۔ بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی اگر ایسا نہیں کرتی ہمارا بھائی کب کام مر جاتا۔ اس بات پر میں بہت زیادہ غصہ ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ کبھی نہ چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کر رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نواز دیا تھا۔ ویورز، کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی پر اتنی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب موت آئے تو اس کو کبھی بھی عذاب سے نجات نہ ملے۔ اللہ اکبر۔